الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين.
اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان کیا کہ جا میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کیا اللہ میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی اسی طرح امام پیدا کرنا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. صدق اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء و آزمائش کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعے میں اور اس سے پیوستہ جمعے میں عرض کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی جب پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں اور ان کے خانوادے کی، تو یہ عجیب خانوادہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی عبادات کے مقامات بنا دیا. اور کوئی ایسی خاص بات تو اس خانوادے کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا دیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہاں اشارہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت سارے امتحانوں میں، بہت ساری باتوں میں آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورا. اس کا مطلب ہے ایک تو سب سے پہلی بات تو امتحان تھا. امتحان میں کامیابی ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے کے گئی. اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب چھوٹے امتحان میں کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو بڑے امتحان میں مبتلا کرتا ہے. بڑے امتحان میں مبتلا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم چھوٹے امتحان میں ناکام رہیں. یا پھر اس بات کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اتنی آزمائشیں کسی نبی پر بھی نہیں آئی. اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور ساری کائنات میں سے، ساری مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو ان کے اوپر اگر اتنی آزمائشیں آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آزمائش آنا تو اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کی دلیل ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی شخص کو آزمائش میں مبتلا کیا ہی نہیں گیا یا اس پر کوئی آزمائش آئی ہی نہیں تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان کے مطابق آزمائش ہوتی. تو اگر آزمائشیں بڑی بڑی آ رہی ہیں، دیکھیں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات انسان سزا میں پکڑا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش ہے کہ اب میں عذاب میں پکڑا ہوا ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ اس کے نتیجے سے لگتا کہ آزمائش کے بعد اگر آپ اللہ کے قریب ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کے ایمان کو آزمانے کے لیے آزمائش تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اگر وہ عذاب تھا تو اس کے بعد پھر انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ سے دور ہوتا. لہذا آپ ہر شخص اپنی زندگی کا خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی ابتلا اور آزمائش میں نہ ہو. ہر شخص مبتلا ہوتا ہے. کیوں؟
کہ اللہ نے یہ زندگی موت کا کارخانہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ بنائے امتحان کے لیے ہے، لہذا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتحان میں مبتلا نہ ہو، ہر شخص مبتلا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے جو فیل ہو گئے وہ آزمائشوں سے بچ گئے، جو کامیاب ہو گئے وہ بڑے امتحانوں میں مبتلا کر گئے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی۔ لہذا 5 باتیں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر اور ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی زندگی کے اندر آپ کو 5 باتیں نظر آئیں گی ایسی جو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات امتحان ہے۔ امتحان ہر شخص کا ہوتا ہے اور ہر شخص اور ہمارا بھی ہو رہا ہے امتحان۔ ہم ناکام رہتے ہیں، جہاں بولنا ہے بولنا نہیں ہوتا آپ نے، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں ہم نے خاموش نہیں رہنا ہوتا، کہیں خاموشی کا امتحان ہوتا ہے، کہیں قوت گویائی کا امتحان ہوتا ہے، کہیں عمل کا امتحان ہوتا ہے، کہیں قول کا امتحان ہوتا ہے، ہر لمحہ امتحان۔ اور ابتدا اس کی میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ابتدا اس کی شعور کے امتحان سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا امتحان شعور کا امتحان، اور شعور کون سا؟ شعور وہ جو اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھا، اور فطرت کے اندر کیا رکھا ہے؟ توحید رکھی ہے۔ اگر شرک دیکھ کر میرے اندر تلاطم پیدا نہیں ہوتا، شرک دیکھ کر میرے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی، شرک دیکھ کر میں شانت رہتا ہوں، میں پرامن زندگی گزار رہا ہوں شرک کو دیکھ کر، تو سمجھ لیجئے کہ آپ شعور کے پہلے امتحان میں اور اس امتحان کے پہلے سٹیپ پر اور پہلے قدم پر آپ فیل ہو جائیں۔ اللہ نے تو وہ جو قرآن کہتا ہے نا الست بربکم، وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ ابتدائی آفرینش اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ اللہ نے ہماری یادداشت میں نہیں رکھا، ہماری فطرت میں رکھا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وعدہ اللہ نے اس لیے کروایا تھا کہ کہیں قیامت والے دن تم میں سے کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے تو توحید کا پتہ ہی نہیں چلا۔ قیامت والے دن کوئی شخص یہ بہانہ نہ بنائے کہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا۔ لہذا اللہ نے ابتدائی آفرینش ارواح سے یہ وعدہ لے کر اس دن ہی یہ بہانہ ختم کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی دعوت دینے والا آئے چاہے نہ آئے، تمہیں کوئی بتانے والا آئے چاہے نہ آئے، تمہیں کسی نے شرک سے بچنے کا شعور دیا ہو یا نہ دیا ہو، یہ توحید اللہ نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی ہے، عبدیت رب ہر شخص کی فطرت کے اندر۔ اب وہ خود اگر اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو الگ بات۔ ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پہلے امتحان میں پاس ہوئے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان در امتحان در امتحان کرتا گیا، وہ جو سب سے پہلا امتحان ہے وہ امتحان یہی شعور کا امتحان، کہ جب آپ بچے اور گھر میں ہر طرف بت، تو کس نے بتایا کہ یہ بت جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ہر شخص کا شعور یہ بتاتا ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بت پرستی کی جاتی ہے، وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا عالم آخرت کا، جس کو کوئی شعور نہیں ہے آخرت کا اور اللہ کے دین کا اور اللہ کی وحی کا، لیکن وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی شمار کرتے ہیں اور بتوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے جھکاتے ہیں جیسے ان کا خیال ہے کہ یہ بت ہی ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بت پرستی صرف، اب مجھے تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ میں گجرات گیا تو میں نے ایسے ہی وہاں جو مسجد کی انتظامیہ تھی ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہاں سنا ہے کہ شاہ دولے کے چوہے پیدا کیے جاتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے شاہ دولہ کا دربار ہے، ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ حقیقت اس میں کیا ہے۔ سنا یہ ہے کہ جو بچے شاہ دولے کے دربار میں دے دیے جاتے تھے ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی رکھ دی جاتی تھی،
لہذا بچے بڑے ہو جاتے تھے اور ان کا سر چھوٹا رہ جاتا تو ان کو شاہ دولے کے چوہے کہا جاتا تو بچپن میں ہم نے دیکھے ہوئے بہت اتنا ظلم انسانیت کے اوپر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کیا آج کل بھی شاہ دولے کے چوہے ہوتے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج کل شاہ دولے کے چوہے نہیں ہوتے، آج کل وہاں بت پرستی کی جاتی، آج کل وہ نہیں کام کیا جاتا. میں نے کہا بت پرستی کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں بالکل جیسے ہندوستان کے اندر بت بیچے جاتے ہیں اور بتوں کو لوگ اپنا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے کام ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح پیتل وغیرہ کے بت بنا کر وہاں پہ بیچے جا رہے ہیں شاہ دولت کے دربار پہ، اور لوگ خریدتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اگر خرید کر ان کے سامنے اپنے مراد رکھیں گے تو ہماری مرادیں دور ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میں سیر کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ گیا وہاں ٹیکسلے، تو وہاں جو کھنڈرات ہوتے ہیں، یہ پرانے کھنڈرات موجود ہیں، خاص طور پر مہاتما بدھ کی بہت ساری مورتیاں وہاں پہ پڑی ہوئی. تو ایک جگہ گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو مہاتما بدھ کی مورتیاں عام طور پہ وہ ہیں، ان کی قمیض تو گلے میں ہوتی نہیں نا، تو بغیر قمیض کے ہوتی ہے وہ مورتیاں جو بنی ہوتی ہیں. تو وہ بتا رہا تھا کہ جو اس کے ناف کا سوراخ ہے نا، اس میں اگر انگلی رکھ کے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. اور وہ یہ بتانے کا 10 روپے لے رہا تھا، بات چند سال پرانی، تو یعنی اس کو 10 روپے دیں، وہ بتانے کے 10 روپے لے رہا تھا کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو سکتی ہے. اس کی ناف میں انگلی رکھیں، انگلی رکھ کے دعا کریں، آپ کی ہر مراد پوری. انا للہ. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تم یہ شرک کی 10 روپے میں دعوت دے رہے ہو لوگوں. تو یہ جو شعور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم شعور کے امتحان میں فیل ہوئے، کبھی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آپ جس سے بھی لے لیں، جہاں سے بھی لے لیں، اگر شرک ہو رہا ہے اور آپ کے اندر تلاطم پیدا نہیں ہوتا، آپ امن چین سے رہ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پہلے امتحان میں فیل ہو چکے. اور وہ پہلا امتحان کیا تھا؟ وہ توحید کا امتحان، وہ اس شعور توحید کا امتحان تھا جو اللہ نے ڈال دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس لیے ڈالا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دیا اس حدیث کے اندر کہ اللہ نے الست بربکم اور قالوا بلا، یہ سوال و جواب، یہ مکالمہ قرآن میں رکھ کے اور ساری دنیا کو بتا کے، عالم ارواح میں یہ وعدہ لے کے، اصل میں یہ بہانہ ختم کر دیا تھا کہ قیامت والے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں تو کسی نے توحید کی دعوت نہیں. لیکن وہ شعور امڑتا رہے، ابلتا رہے، ہم اس کو سلاتے رہتے ہیں. یہ سو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اکیلا تھا، اکیلے کو نبی کریم صلی اللہ نے قرآن میں اکیلے کو امت قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے. امت کا معنی پیشوا بھی ہوتا ہے، امت کا معنی بڑا گروہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے. کیوں اکیلے امت تھے؟ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زید بن نفیل غالباً ان کا نام تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے پہلے فوت ہو گئے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے سے پہلے فوت ہو گئے. لیکن ان کا حال یہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا یا اس طرح کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظاہر کنسرن تھے اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ شرک غلط ہے. شرک کے خلاف شعور کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. لہذا اس شعور کو لے کر اب کوئی بتانے والا نہیں تھا. کہتے ہیں وہ شام بھی گئے، کیونکہ اس وقت کا جو اسلام تھا وہ تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی مسخ کر کے عیسائیت بنا دی گئی تھی. لہذا وہ گئے شام بھی، انہوں نے جا کے دیکھا کہیں سے ان کو پیور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مل جائیں، نہیں مل سکی. لہذا وہ پریشان ہوئے، واپس آئے،
لوگ یہ گواہی دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ زید کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میں اس شرک سے بری ہوں، اللہ میں اس شرک سے بری ہوں۔ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نہیں ملا، اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ بھی خالص تعلیم نہیں مل سکی، لہذا آپ کی کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ میں اس ہر قسم کے شرک سے بری ہوں۔ یہ وہ شعور کا امتحان ہے، میں اس میں پاس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زید کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید قیامت والے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھے، اس لیے کہ شعور کے امتحان میں پاس ہو۔ نہیں راستہ ملا نہ صحیح، کوئی بتانے والا نہیں ملا نہ صحیح، نبی کی بعثت کا زمانہ نہیں ملا نہ صحیح، کم از کم شعور کے امتحان میں تو پاس ہوئے۔ اور شعور کے امتحان میں پاس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شعور توحید اندر رکھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی اس روایت کے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی بہانہ نہ بنائے کہ ہمیں شعور توحید کا دیا نہیں گیا تھا، ہمارے پاس کوئی مولوی نہیں پہنچا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں پہنچی، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں پہنچا۔ کوئی بتانے والا نہ ہو، آپ اکیلے ہوں دنیا میں، ساری دنیا شرک میں مبتلا ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تھا، لیکن وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام شعور کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اندر سے ایک صدا تو اٹھتی ہے نا، اندر سے ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ آخر یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یہ ہماری قسمت کے مالک کیسے ہو سکتے؟ ہم نے بنایا، وہ قسمت کے مالک جس کی جان اللہ نے نکال لی، جو دنیا سے منقطع ہو گیا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوت ہو گیا اس کے سارے اعمال منقطع ہو گئے سوائے 3 باتوں۔ اگر اس نے کسی کو علم پڑھایا ہے اور اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں مسجد میں صف ہی بچھا دی، مصلی ہی بچھا دیا، کہیں نلکا لگوا دیا، تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اس کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اور آخری بات تیسری کہ اگر اس کی اولاد اس نے نیک چھوڑی ہے تو نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے گی، اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ باقی سب منقطع، دنیا سے رابطہ کٹ گیا، ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فوت ہو کے دنیا میں تصرف کرنا شروع ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا میں اس کی پہلے وہ جب زندہ تھا تو وہ مکھی نہیں بنا سکتا تھا، مکھی سے کھانا نہیں چھین سکتا تھا، اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب وہ ہمارے ساری بگڑیاں بنا دے گا، اب ہمارے سارے کام ٹھیک کر دے گا۔ ہمارا شعور کہاں سویا ہوا ہے جو شعور توحید اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر رکھا تھا، ہماری فطرت کے اندر رکھا۔ بس اس امتحان میں پاس ہوئیے، اس کی فکر کیجئے جو شعور توحید اللہ نے میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر بائی ڈیفالٹ رکھا ہے۔ کبھی سوچا کریں وہ اللہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی آپ نے قدر ہی نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، دنیا میں ہی منگتے بن گئے، دنیا کے ہی منگتے بن گئے، مانگت بھی دنیا والے، مخلوق والے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی مخلوق والے۔ اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی، نہ اس کے پلے ککھ ہے نہ اس کے پلے کا کچھ بھی، کمزور بولتے۔ شعور کہاں مر گیا، وہ کہاں دفن ہو گیا؟ ظاہر ہے جب فطرت بگڑ جاتی ہے تو پھر ہم اس شعور کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آگے کے امتحانوں میں مبتلا ہونے کا ہی امکان نہیں پیدا ہوتا۔ جو بندہ میں نے عرض کیا تھا کچی کے امتحان میں فیل ہو گیا، پہلا امتحان
اس کو پکی کے امتحان میں تو کوئی نہیں بٹھاتا. آج کل KG1 KG2 ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یا پریپ ہوتا ہے، نرسری ہوتا ہے. تو پہلے امتحان میں جو فیل ہو گیا اس کو اگلے امتحان میں تو کوئی بٹھاتا ہی نہیں. اب دنیا والوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. لہذا جیسے جیسے سٹیپ آپ امتحان پاس کرتے جائیں گے، اس سے آگے آگے بڑے امتحان ہوتے جائیں گے. تب جا کے ابراہیم علیہ السلام کو وہ امتحان اللہ نے دیا. اللہ اکبر. یہ جو امامت انسانیت ایسے نہیں ملتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا امتحان میں کامیابی کی فکر کیجئے. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیوں امامت انسانیت ملی؟ ساری انسانیت کے امام بن گئے، جد الانبیاء بن گئے. اور یہ کس لیے ہوا؟ اور سارا حج اس خانوادے کے سارے اعمال کے گرد گھومتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود پڑھنے کے لیے جو پسندیدہ درود ہمیں سکھایا، فرمایا جس طرح ابراہیم پر رحمتیں کی، ابراہیم کے گھر والوں پر رحمتیں کی، اللہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل محمد کے اوپر اسی طرح رحمتیں نازل. سبحان اللہ. اللہ اسی طرح کی برکتیں جس طرح کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر کی، اللہ اسی طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے اوپر بھی. سبحان اللہ. لہذا پہلی بات تو ہے اپنے امتحانوں کی فکر کیجیے. اگر ہم امتحانوں میں پاس ہوں گے، امتحان دلیل ہے ایمان کی. ابتلاء و آزمائش، سزا بھی ہو سکتی ہے. سزا میں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس سزا میں پکڑا ہوا، اور میں نے عرض کر دیا اس کا پیمانہ یہی ہے. اس کے بعد اپنی کیفیت دیکھیں. اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوئے. اگر اللہ سے قریب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی آپ کے ایمان کی، آپ اس آزمائش میں اللہ کے فضل سے پورا اترے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوا. نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ ہی نہیں رہی تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا تو اس کی خاتون جو تھی اس نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے طلاق دے دو. وہ بڑا حیران ہوا، اچھی بھلی ہماری زندگی گزر رہی ہے تو خام خواہ طلاق مانگنے والی خاتون کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں بس مجھے طلاق چاہیے. اس نے کہا چلیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر وہ فرماتے ہیں کہ تم طلاق لے سکتی ہو تو لے لو. چل پڑے، کوئی وجہ نہیں، بس طلاق چاہیے. چل پڑے. راستے میں اس کا پاؤں کہیں اٹکا اور گر گیا، منہ کے بل گرا، بہت شدید چوٹ آئی، سارا لہو لہان ہو گیا. تو وہ خاتون کہتی ہے واپس چلو، میں نے طلاق نہیں لے لی. وہ کہتا کیا مسئلہ ہے؟ کہ شور مچایا ہوا تھا طلاق لینی ہے، اور اب کہتی ہے نہیں لینی. وہ کہتی ہے جس دن سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے کبھی تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھا. مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تو منافق ہے، تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی تو مجھے تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ تیرے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے، تو منافق آدمی. آج جب ہم چلے ہیں تجھے چوٹ لگی، خون بہا، مجھے سکون ہوا کہ شکر ہے اس کے اندر ایمان موجود ہے، دلیل مل گئی کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے. اللہ آزمائشوں میں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جو پیارا ہوتا ہے اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سارے امتحانوں میں پاس ہوتا، چھوٹا امتحان، پھر اس سے بڑا امتحان، پھر اس سے بڑا امتحان، پھر اس سے بڑا، سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا. پھر جا کے کہا کہ چل جا انی جاعلک للناس اماما، تو سارے انسانوں کا امام ہے، اپنی امت کا نہیں، صرف 4 لوگوں کا نہیں، تو امام انسانیت ہے. اتنا بڑا لقب. اور اللہ کے حبیب بھی دعا کریں تو کہیں کہ اللہ جیسی رحمت تو نے ابراہیم پر فرمائی تھی ایسی ہی رحمت میرے اوپر فرمائی.
سبحان اللہ، امام انسانیت بنا کے امتحانوں میں پاس. یہ سب سے پہلی ڈسٹنکشن ان کی یہ ہے کہ امتحانوں میں پاس ہو. دوسری ڈسٹنکشن جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ہے حنیفیت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یک رخے تھے. کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ کبھی مشرق کو دیکھا، کبھی مغرب کو دیکھا، کبھی بغداد کو دیکھا، کبھی انڈیا کو دیکھا، کبھی فلاں کو دیکھا، کبھی فلاں کو دیکھا. نہیں، ہمیشہ سیدھے اپنے اللہ کو دیکھا. حنیفیت، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ اپنے رب کے لیے یک رخا تھا. کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ کسی اور طرف دیکھے. کبھی دل میں یہ تردد بھی پیدا نہیں ہوا کہ شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو. یہ خیال بھی کبھی. یہ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یک رخا، جس نے کبھی ادھر ادھر رخ نہ کیا ہو. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. قانتن بھی فرمایا. قانتن پتہ کیا ہوتا ہے؟ قانتن، قانت کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. اور فرما بردار، حکم ماننے والا، وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، لیکن اہل لغت نے قانتن کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں قانت کا مطلب ہوتا ہے قائم بامر اللہ. زندگی جیسی مرضی ہو، اللہ کا حکم ادھر آئے اور اللہ کے حکم پر ڈٹ جانے والا قانت ہوتا ہے. اللہ کا حکم آئے اس پہ ڈٹ جائے تو قانت بھی ہے، قائم بامر اللہ ہے. حنیفہ بھی ہے، ساری زندگی ایک اللہ کی مانتے ہوئے گزارنی، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کبھی دل کی بھی ماننی ہے کہ نہیں ماننی، کبھی سوچا ہی نہیں باپ کی بھی ماننی ہے کہ نہیں ماننی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی بیوی کی بات بھی ماننی ہے کہ نہیں ماننی، کبھی سوچا ہی نہیں کون کیسا کس حالت میں ہے. سارے مرتے مر جائیں. باپ سے اختلاف ہوا تو باپ نے کہا میری آنکھوں سے دور ہو جا. کہا ٹھیک ہے دور ہو جا. باپ کو چھوڑنا چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. میں زندگی دے سکتا ہوں، اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. یک رخا، اللہ اکبر. پھر مانگ مانگ کے بڑھاپے میں بچہ لیا اور ابھی چھوٹا تھا، ننھا تھا. کہا ان کو ویرانے میں چھوڑ کے چلا جا. یک رخا، حنیف، کوئی دوسری رائے نہیں. اللہ نے کہا چھوڑ کے چلا جا، چھوڑ کے چلا گیا. دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ ان کو کوئی درندہ نہ کھا لے، کوئی مجرمانہ ذہنیت کا کوئی آدمی کوئی قافلہ نہ لوٹ لے. اکیلی خاتون، اس کا بچہ، اس کو چھوڑ کے ویرانے میں. بھائی کبھی ممکن ہوا ہے کہ کوئی آدمی کچھ اور نہ سوچے؟ اس کو خطرات کا اور اس خدشات کا اور اندیشوں کا جو ایک طوفان ہوتا ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا، وہ ابراہیم کو کیوں نہیں ہوا علیہ السلام؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. ان کو اللہ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. بس جب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں نظر آتا تھا تو ان کے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں نظر آتا تھا. وہ بھی کہتے تھے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہی پوچھا تھا نا حضرت حاجرہ نے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہیں؟ ویرانے میں آپ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو. گھر بھی نہیں، آپ تو اپنے گھر میں نہیں چھوڑ کے جا سکتے. 10 سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کب آؤ گے؟ ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کچھ بھی نہیں بتایا، چپ کر کے جا رہے. وہ اماں بیچاری، اماں حاجرہ پریشان ہے کہ یہ ویرانے میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. بار بار پیچھے دوڑتی ہیں، اس کو پکڑتی ہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ کیوں چھوڑ؟ کچھ نہیں جواب ہی کوئی. کیوں جواب نہیں؟ اس لیے کہ حاجرہ کی تڑپ کی فکر نہیں ہے، بچے کے خطرات کا جو گر جانا ہے اس کی فکر نہیں ہے. بس اپنے اللہ یک رکے، یکسو، اللہ نے حکم دیا بس چھوڑ دو، بات ختم ہے.
دوسری بات سوچنی بھی نہیں. پوچھتے پوچھتے پھر خود اماں کو خود ہی خیال آیا, اللہ ہمارا کبھی ہاگا, خود ہی خیال آیا یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے. اس کو لگتا ہے اللہ نے حکم دیا ہوگا, وگرنہ اس طرح کی نامعقول حرکت بظاہر, نعوذ باللہ من ذالک, بظاہر یہ نامعقول حرکت ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو, چھوٹا سا ننھا بچہ, اس کو ویرانے میں چھوڑ کے چلے جاؤ, وگرنہ تو کوئی نہیں کرتا. تو لگتا ہے اس کو اللہ نے حکم دیا. اللہ ہمارا کہا لہذا, کیا اللہ نے حکم دیا؟ سبحان اللہ. پھر بولے نعم اللہ نے حکم. بس اتنی بات تھی. تو وہ بھی خاندان بھی تو وہی تھا نا, وہ بھی پریشان. وہ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر تو چلا جا, پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ بھی یہ ہے حنیفیت. تو سب سے پہلی بات امتحانوں میں کامیابی. دوسری بات حنیفیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کے اندر خصوصیت. اور تیسری بات ہے تسلیم و رضا. اللہ اکبر, کہ اس اللہ کی جس کے سامنے یکسو ہیں اور یک رخے ہیں, اس کے سامنے پھر باقی اور کوئی چیز سامنے حائل نہیں ہے. اس کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. کامل سپردگی, یہ ہے تسلیم و رضا. اور یہ کہانی ساری ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, اماں ہاجرہ کی, یہ پوری حج کے ارد گرد جو گھومتی ہے, یہ ساری کہانی ہے ہی اس تسلیم و رضا کی کہانی, کہ جو اللہ نے فرمایا ہم اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم. بس یہی کہانی. ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا, جب کہا, اللہ اکبر, ہر وقت اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اور اس کی پیک پوائنٹ وہ تھا, اور اس کا کلائمیکس وہ ہے جب اللہ خود فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر کہ جب وہی بچہ چھوٹا سا ننھا جہاں جو مانگ کے لیا تھا, پھر اللہ کے حکم سے ویرانے میں چھوڑا. پھر جب وہ کوئی ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا, فلما بلغ معه السعي, ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا, تو ادھر اللہ نے خواب دکھا دیا. یا بنیا انی ارى فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے. بچے سے مشورہ ہو رہا ہے, فانظر ماذا ترى, بیٹے تیرا کیا خیال ہے, مجھے خواب آئی ہے, خواب میں نے دیکھا ہے, تیرا کیا خیال ہے. اب وہ بچہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا بچہ, اور تسلیم و رضا کی انتہا. وہ آگے سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. وہ بھی سمجھ گیا اللہ کا نبی ہے, امتحانوں میں پاس ہوا ہے, امام انسانیت ہے, اور حنیف ہے, یک رخا ہے, اس کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے کر دو. یہ مشورہ کسی کے بارے میں تو نہیں لیا تھا, مشورہ اس کے بارے میں تھا کہ تیرے گلے پر چھری چلنی ہے, مشورہ دے چلاؤں کہ نہ چلاؤں. وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. تسلیم و رضا کی انتہا ہے. نہ باپ نے چوں کی, نہ بیٹے نے, نہ بیٹا بولا نہ باپ بولا. فلما اسلما, قرآن کہتا ہے دونوں نے تسلیم و رضا کی انتہا کر دی. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں تیار ہو گئے, فرما بردار ہو گئے, تیار ہو گئے, اور اس کو لٹا لیا. اور ہم قربانی کرتے ہیں سارے, ہر جگہ پہ شور مچا ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے, میڈیا والے کہتے ہیں سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے. بھائی سنت ابراہیمی یہ کٹے بچے ذبح کرنا نہیں ہے, سنت ابراہیمی بیٹے کو ذبح کرنا.
اپنی ہر چیز پیاری سے پیاری چیز ذبح کر دینا، یہ سنت ابراہیم۔ تسلیم و رضا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر دونوں نے تیاری پکڑ دی اور اس نے چھری رکھ دی اس کے اوپر، اللہ مطلع للجبین، اس کو لٹا لیا، چھری رکھ دی، اس نے تو جلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عجیب تسلیم و رضا کے پیکر تھے، نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا، ہمیں بولنا پڑا آسمانوں سے، ہمیں بولنا پڑا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم بولے آسمانوں سے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو کیسا آدمی ہے کہ تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اسی طرح سے اجر دیتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو زندگی میں بہتر سے بہتر کرتا ہے، کبھی وہ اپنے پچھلے عمل پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے اس سے بھی بہتر کرنا، وہ بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے، جو اللہ کا حکم وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم امتحان بڑا سخت تھا، بڑا مشکل امتحان تھا، تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو۔ تو تسلیم و رضا اصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی، تو میں اور آپ اگر آج ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس طرح کی کمپلیٹ سبمیشن کریں نا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا